اب جو دوسرا مین ایشو ہے وہ چند دن پہلے یہاں پہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب آئے اور انہوں نے آنے سے پہلے اپنا ایک پروگرام دیا. جیسے ہی ان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو سندھ حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا گیا جی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر سیکیورٹی حکومت سندھ فراہم کرے گی. آپ کو جو سہولیات چاہیے, جو فیسلٹیز چاہیے, حکومت سندھ آپ کو پرووائڈ کرے گی. اور آپ کو اگر بلٹ پروف گاڑی چاہیے, آپ کو جتنی بھی پولیس درکار ہے, ایز اے چیف منسٹر اور ویسے بھی آپ ایک صوبے میں ایز اے مہمان کے طور پہ آ رہے ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں فراہم کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ جب ہمیں بلٹ پروف گاڑی نہیں چاہیے, بلٹ پروف گاڑی ہم اپنی خود انہوں نے ارینج کی ہوئی تھی, باقی انہوں نے سیکورٹی کے لیے آمادگی رکھی جو کہ ان کا رائٹ تھا, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی. میں پہلے سے بتاتا چلوں, اس سے پہلے ایک تھریٹ بھی آیا تھا. ہم نے جان بوجھ کے اس تھریٹ کی خبر کو موقع سے پہلے نہیں کیا تھا, لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا خیبر پختونخوا حکومت کو کہ یہ کوئی ایک سیکورٹی ادارے کی طرف سے آپ کو جو ہے آپ کے لیے تھریٹ, ایک الرٹ جاری ہوا ہے. ان کو بتا دیا گیا تھا, لیکن ہم نے اس کو اس لیے نہیں بتایا پبلک میں تاکہ خدا نخواستہ جو ہے اس کو سن کے کوئی اور اپنا کوئی جو ہے وہ کوئی اس کو موقع کا فائدہ نہ لے. تو خیر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد پھر ہمارے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کے صوبائی رہنماؤں سے رابطہ کیا اور ان سے پورے پروگرامز چاک آؤٹ کیے کہ جی آپ آئیں, موسٹ ویلکم. آپ جو ہے آپ کو جلسہ کرنا ہے, جگہ بتائیں, ہم آپ کو جلسے کی جگہ دیں, آپ کو جو سہولتیں چاہیے, لیکن آپ کسی طریقے سے سڑکیں ڈسٹرب نہ کریں, ایسا کوئی کام نہ کریں جیسے لوگوں کو تکلیف ہو, اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ ہمیں آلریڈی معلومات آئی ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کو خدشات ہیں, تو اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہوں. اور بڑے اچھے ماحول میں ساری گفتگو ہو رہی تھی. وہ آئے, آپ نے دیکھا کہ جی سندھ کے ایک سینئر وزیر, ایک سینئر رہنما, کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی صاحب گئے. انہوں نے ان کا استقبال کیا. جیسے ہی اپنے جہاز سے باہر نکلے تو وہاں پہ ان کو جو سندھی جو ہمارا کلچرل ہے ان کو اجرک پہنائی گئی, ان کو عزت دی گئی, ٹوپی پہنائی گئی اور ان کو جو ہے ان کو ویلکم کیا گیا, جو کہ ایک اچھے جسچر کی شروعات بھی تھی. اور یہ ساری چیزیں دل سے کی گئی, اس کا کوئی وہ نہیں تھی کہ کسی میڈیا میں دکھانے کے لیے, آپٹکس دکھانے کے لیے. ایک اخلاق کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں, اور سندھ میں ہمیشہ مہمان نوازی مشہور ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہمارے کلچر میں ان کو استقبال کیا گیا, وہ کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ آئے خیر سے. ان کو پہلے دن ہی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی جب ان کی ناصر شاہ صاحب سے, ان کو کہا گیا جی آپ ان علاقوں میں جائے گا, ان علاقوں میں نہیں جائے گا, کیونکہ یہاں پہ ہمیں جہاں پہ کچھ جو تھریٹس ہیں اور باقی ایشوز ہیں جو کمٹمنٹ کے, اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ شام کے ٹائم پہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں نظر آئے گئے. منع کیا گیا تھا, انہوں نے بولا ہم نہیں کریں گے. پھر سندھ حکومت نے کیا کیا, چلو ٹھیک ہے مہمان ہے, اس کو جو کمٹمنٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ کو ایک سیکورٹی پلان ترتیب دینا پڑتا ہے. کسی بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ تھریٹ ہو تو آپ کو ایک سیکورٹی پلان بنانا پڑتا ہے کہ جی کون کون سے علاقے آپ نے پہلے طریقے سے وہاں پہ ان کو ریکی کرنی ہے اور ساری چیزیں کرنی ہے, کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو. خیر کمٹمنٹ کی, اس کے باوجود بھی کمٹمنٹ کو پھر انہوں نے جو ہے اس کی وائلیشن کی اور انہوں نے سیکورٹی کی بریچ کرتے ہوئے ان علاقوں میں, کیا ہاؤس میں جہاں پہ انہوں نے کمٹمنٹ کی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ڈے پھر پتا چلا جی حیدرآباد جانا, بسم اللہ حیدرآباد گیا. حیدرآباد میں ان کو مکمل طور پہ وہی سیکورٹی, وہی ساری چیزیں جو انہوں نے روٹ دیا تھا کہ جی واپسی میں جو ان کو روٹ انتظامیہ نے دیا تھا اور انہوں نے اس کو اگری کیا تھا, اس روٹ میں نے کہا رات کو یہ چلا گیا حیدرآباد والی پل پہ. اب مجھے وہ کتنے لوگ جو حیدرآباد سے واقعی میں حیدرآباد آتے جاتے ہیں, آپ لوگ ضرور جاتے ہوں گے, آپ روٹین میں ابھی بھی چلے جائیں نا, دن کا ٹائم ہے, وہاں پہ ٹریفک میں پھنسیں گے. وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی, فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پروجیکٹ ہے, وہ پل ہے. پورے پاکستان کی مین آرٹری وہ ہے. پورے پاکستان سے اگر آپ کو کوئی بھی گڈس ٹرانسپورٹ ہے, آپ کے پورے پاکستان کی امپورٹ, آپ کے پورے پاکستان کے ایکسپورٹ جو ہے کراچی پورٹ پہ ہوتی ہے, ساری ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اس پل سے جاتی ہے. آپ روٹین میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ پھنس جاتے ہو, اور جب آپ بغیر پلان کے آپ روٹ ایک دیتے ہو, وہاں پہ آپ اپنے پورے جلوس لگے پہنچو گے اور اپوزٹ سائڈ سے پورے کراچی سے پوری پاکستان کی ٹریفک سرسیل جاری ہوگی. ظاہر ہے آپ کا وہاں پہ ٹریفک میں ہوگی, وہاں پہ موصوف ظاہر ہے ہمیں بھی افسوس ہوا, لیکن وہ ان کو وہاں پہ
کافی انتظار کرنا پڑا, وہ ٹریفک پھنس گئے. اب آپ حیدرآباد میں گئے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اٹھتے ہی پھر تنقید کرنا بھی شروع کر دی, آپ نے نام لے کر نشانے بنانے بھی شروع کر دیے. وہ آہستہ آہستہ آپ نے بھی کہا کہ آہستہ 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 آپ کو جو عزت دی گئی, آپ کو جو احترام دیا گیا, آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں کہ لاج نہیں رکھی. چلے ٹھیک ہے, آپ اپنی تقریریں بھی کریں, کچھ بھی کریں, ہمیں اس کا فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے ایک ایک چیز کی باقاعدہ وائلیشن کی. اور حیدرآباد والے میں بھی آپ نے کیا کیا, آپ نے حکومت سندھ پہ الزام لگا دیا کہ حکومت سندھ نے مجھے جو ہے وہاں پہ روکا. اچھا, حکومت سندھ نے اگر آپ کو حیدرآباد برج پہ آپ کی انتظامیہ کی غلط کمٹمنٹ کی وجہ سے, اور جہاں پہ رش کا ہمیشہ پھنسنے کا چانسز ہوتا ہے اس حیدرآباد والی اس برج پہ, حکومت سندھ کو کیا فائدہ ملا اس سے؟ بلا اگر آپ کو وہاں پہ کچھ گھنٹے اب پھنس گئے تو حکومت سندھ کو اس سے کیا فائدہ ملا, کیا مقصد پورے ہوئے؟ کہ آپ یکدم آپ الزام لگانا شروع کر دیا دوسرے دن صبح کو کہ جی مجھے سندھ حکومت جو ہے وہاں ٹریفک میں مجھے پھنسا دیا, اور یہ کہ مطلب ہمیں کیا, مطلب آپ کو کوئی ٹیز کر کے ہمیں کوئی فائدہ ملنا تھا؟ اگر ہمارے رویہ اس طرح ہوتے جس طرح پی ٹی آئی کے رویے رہے ہیں تو پھر تو ہم آپ کو بالکل خدا نخواستہ کسی کا ڈر خوف تو نہیں, ہم آپ کو بالکل بولتے جی نہیں, آپ کو ہم ویلکم ہی نہیں کرتے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب آپ کو یہ علم میں ہے کہ جی آپ کو ویلکم بھی کیا گیا, آپ کے لیے روٹس بھی پرووائڈ کیے گئے, آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی, تو آپ کو 4-5 گھنٹے کسی ٹریفک میں پھنسا کے ہمیں کیا ملنا تھا؟ کیونکہ وہ آپ اپنی جو آپ کے جو روٹس دیے گئے ان روٹس پہ آپ نے فالو نہیں کیا, اور اپنی غلط قسم کی پالیسی کی وجہ سے, اور اس کے بعد آپ حکومت سندھ پہ مطلب الزامات لگا رہے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے جو ہم ٹریفک میں پھنس گئے. چلے یہ بات بھی ختم ہوئی. پھر کہا گیا جی ہمیں جلسہ کرنا ہے. یس, جلسے کی اجازت دی گئی. جلسہ کی اجازت وربلی پہلے دے دی گئی تھی, اور پھر جو ہے ان کو 1-1.5 گھنٹے کی دیر ہوئی جو لیٹر کی, لیٹر دے دی کہ آپ جلسہ کرو. اور آپ کو پتا ہے کہ باغ جناح جو ہے وہ حکومت سندھ اجازت دیتی ہے لا اینڈ آرڈر وغیرہ ساری چیزیں دیکھ کر. اس کے بعد جو ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے جو ٹرسٹ اجازت دیتا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے, کیونکہ جب قائد اعظم کی جو وہ مزار قائد ہے اور اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں وہ ٹرسٹ اس کو کرتا ہے پورا مانیٹر, اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. ان کی اجازت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تو وہ ایک تھا. ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ جلسہ نہ کرو, آپ جلسہ کرتے. ہم نے یہ بھی کہا جی اچھا جب ہم نے جلسے کی اجازت دی 5 منٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا بیان ہے کہ اب ہم جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں کریں گے. آپ سب نے وہ بیانات دیکھے, کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی. 5 منٹ کے اندر آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی کہ کوئی شرارت کرنی ہے, کوئی گڑبڑ کرنی ہے, کوئی کانفلکٹ کر رہا ہے, کوئی لڑائی کرنی ہے. آپ نے کہا جی ہم جلسہ جو ہے وہ اب گراؤنڈ کے اندر نہیں کریں گے, اب گراؤنڈ کے باہر کریں گے. ہم نے کہا جی ہوم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ کو جس چیز کی اجازت ملی آپ وہ کام کریں, باقی کام آپ نہیں کر سکتے. اور ان علاقوں میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ دیکھ لیں, کراچی میں ایم کیو ایم کا دیکھ لیں, جماعت اسلامی کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں, سندھ بھر میں کہیں بھی دیکھیں تو وہاں پہ ٹریفک پولیس اور پولیس جو ہے ٹریفک پلان بناتی ہے. کیا کرتی ہے کہ جی 3-4 رستے روک دیے جاتے ہیں اور ایک ہی لوگوں کے آنے کے لیے ایک ہی انٹری اور ایک ہی ایگزٹ ہوتا ہے. آپ نے کہیں بھی کوئی جلسے کور کیے ہوں, یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف سے لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ کہیں پہ آ کے بلاکیج ہو, اور پھر سیکورٹی والے جو اپنے ایک سیکورٹی کا وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نہ کر سکے. آپ کو پتا کہ جب ہم محرم کے جلوس ہوتے ہیں تبھی بھی ایک سیکورٹی کا ایک پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ ہر جگہ سے ٹریفک نہیں کھول جاتی, کہیں کنٹینر لگا کے بند کیے جاتے ہیں علاقے تاکہ جی ہر جگہ سے جو ہے لوگ نہ آ سکیں. خدا نخواستہ کیونکہ آپ کے پاس تھریٹ الرٹ تھا کہ کوئی دہشت گرد گھسنا آ جائے تو ایک ہی راستہ کھولا جائے جہاں پہ سب کی چیکنگ